الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا و قتلوا کے بیان میں سامعین، مہدی علیہ السلام نے شہر ناگور میں اس آیت کو اس عبارت میں فرمایا فالذین ہاجروا کا ظہور ہوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ کا ظہور ہوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي کا ظہور ہوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا باقی ہے۔ اس کے متعلق ماشاءاللہ فرمایا مانند قول اللہ تعالیٰ کے، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی انہوں نے اپنے وطنوں اور اپنے اطوار پر اور اپنے برے اعمال اور اخلاق ذمیمہ سے ہجرت کی اور جسم و روح سے مجاہدہ کیا اور اپنے دیار سے نکالے گئے، یعنی ان لوگوں نے عالم حقیقت یعنی ربوبیت کے صفات کی تجلی کی طرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے طبعی معاملات سے ہجرت کی۔ حدیث قدسی جو ایک بالشت میرے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو میں ایک گز اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور وہ میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، یعنی میری طلب میں تکلیف دیے گئے، اور وہ تکلیف دیے گئے اقسام کی بلا میں، اور انہوں نے نفس سے قتال کیا اور سچائی کی تلوار سے قتل کیے گئے، تو البتہ دور کر دوں گا میں ان سے ان کی برائیوں کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، تجھ پر جو کتاب بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے اس کو پڑھ اور نماز قائم کر، تحقیق نماز فحش اور بری بات سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے۔ بس طالبان حق کو چاہیے کہ جب تک قتال شروع نہ ہو اپنے نفس کے ساتھ قتال کرے، یعنی ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہے، اس طرح کے دوسری کوئی چیز دل میں نہ آئے، قتال کی صورت میں ثابت قدم رہیں، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، ایمان والوں جب تم بڑھو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو، شاید تم کامیاب ہو۔ اور جو لوگ خدا کا ذکر بہت نہیں کیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے کہ کس لیے قتال نہیں فرماتے؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو یکایک ان میں کی ایک جماعت آدمیوں سے ایسا ڈرنے لگی جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کس لیے فرض کیا؟ بس جبکہ کافروں نے ایذا پہنچائی اور قتل کیے تو مومنوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی اور حرص دلایا، اور فرمایا کہ میں نے تم کو محاربہ کا حکم دیا، بلکہ تم ستم رسیدہ ہو، مانند قول اللہ تعالیٰ کے کہ مومنوں کو جنگ کرنے والے کافروں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ مومنین ستم رسیدہ ہیں اور تحقیق اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے،
اگر بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے سے اللہ کا دفاع کرنا نہ ہوتا تو صومعہ، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرا دیے جاتے، اور البتہ اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ تحقیق اللہ البتہ قوی اور غالب ہے۔ اور جب ظالمین نے یہ ظلم شروع کیا، یعنی اخراج کیے، مسجدوں اور حجروں کو جلائے اور بعض کو گھونسے مارے کہ شہید ہو گئے، بعد بندگی سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے بعض ملاؤں کو قتل کرنے کے لیے برادروں کو بھیجا کہ یہ بت ہیں اور مومنوں کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ شرع کا مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان کے شہر پر ہجوم کر کے آئے تو اس وقت شہر کے مردوں، عورتوں، غلاموں اور آزادوں پر فرض عین ہے کہ ظالموں کو شکست دیں اور مومنان مدد پائیں، اور نیز واضح ہو کہ جب کھامبیل سے ظالمین نے اخراج کروایا تو بندگی میاں سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے دائرے کے ساتھ موضع بھدری والی میں اقامت کی۔ چند روز کے بعد خبر آئی کہ ملعونوں کا لشکر آ کر مسجدوں اور حجروں کو جلا دیا۔ اس کے بعد بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے کوتاہی نہ کر کے اخراج کا حکم جاری کیا اور مسجدوں کو جلائے اور لوہے کا پنجہ گرم کر کے بعض مہدویوں کے چہروں پر داغ دیے۔ اب ہمارا شمار مظلوموں میں ہو چکا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ البتہ قوی اور غالب ہے۔ اس کے بعد بندگی سید خنمی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ اس کے بعد چند مہاجران مہدی علیہ السلام نے تنازع کیا کہ کلمہ گوئیوں کے ساتھ قتال جائز نہیں۔ ہر ایک یعنی میاں نظام رضی اللہ عنہ، میاں ملک جی رضی اللہ عنہ، میاں نعمت رضی اللہ عنہ، میاں لاڑشاہ رضی اللہ عنہ اور میاں دلاور رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اقرار و با اعتراف کیا۔ اقرار یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام اور قرآن کی جو کچھ اتباع ہے ہم اس پر متفق ہیں، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ خلق کو بلا عذر شرعی کافر نہیں کہیں گے، اور خلق پر تکفیر کا حکم کرنا شرعاً جائز نہیں، اور نیز خلق سے قتال نہیں کریں گے، اور یہ خلاف شرع ہے۔ اس لیے کہ اگر خلق کی تکفیر اور ان کے ساتھ قتال کو جائز رکھیں تو قرآن اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف لازم آتا ہے۔ فرمان خدا ہے کہ جس نے تم کو سلام کیا تو تم اس کو مومن نہیں ہے مت کہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اہل قبلہ کو کافر مت کہو، اور دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے ان کے لا الہ الا اللہ کہنے تک مقاتلہ کروں۔ یہ جائز نہیں، اس لیے کہ مہدی علیہ السلام مبین قرآن تھے نہ کہ ناسخ قرآن، اور تابع شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہ کہ ناسخ شرع، اور اگر تکفیر و قتال ان کے حق میں جائز رکھیں تو پس لازم آئے گا ان کی عورتوں اور لڑکیوں کو بغیر نکاح تصرف میں لائیں اور ان کا مال حلال ہو، اور یہ جائز نہیں بلکہ کفر ہے۔ لیکن منکران مہدی علیہ السلام کے متعلق جیسے کہ احادیث اور قرآن میں مذکور ہے ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرمان خدا ہے کہ اور جو گروہ اس سے مہدی علیہ السلام سے انکار کرے تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا بس وہ کافر ہو گیا۔
اور اگر کوئی شخص دین مہدی علیہ السلام کی پیروی کا منع ہو اور کہا کہ یہ بدعت اور ضلالت ہے، اور کہا کہ اس سے باز آؤ ورنہ ہمارے ملک سے چلے جاؤ، تو ہم باہر چلے جائیں گے۔ اگر کچھ عذر ہو تو ہم حقیقت عذر پیش کریں گے، اور اگر یہ لوگ عذر قبول نہ کریں اور ظلم کریں، اور اگر یہ بات دفاع کر دی جائے تو از روئے شرع مواخذہ نہ ہوگا۔ اگر صبر کریں، درگزر کر دیں اور معاف کریں تو بہتر ہوگا، مانند قول اللہ تعالیٰ کے۔ اور البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولیکن امر معروف کریں، فرمان خدا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، اور وہ 3 قسم پر ہے: ہاتھ اور زبان اور دل سے جس قدر طاقت رکھتا ہے امر معروف کرے تاکہ اس کے ذمے سے بری ہوں اور اجر و ثواب پائیں۔ اور اگر ظالمین باز نہ آئیں اور شرع سے باہر ہو جائیں تو شرعاً ان کے ساتھ قتال جائز ہے۔ اور جو شخص کہ اس کے بعد اس معاہدے کے بعد روگردانی کرے اور کوئی حجت پیش کرے تو اس کی حجت نہ مسموع اور باطل ہوگی، اور وہ مبتدع اور گمراہ ہے۔ اسی بات پر سب نے اقرار و اعتراف کیا، اور یہ معاہدہ بر سبیل حجت دیا گیا تاکہ دوسرے وقت حجت میں پیش ہو، اور نیز واضح ہو کہ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ اور میاں ملک جی رضی اللہ عنہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ آیت پڑھی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کے وارث قرار دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کر لیا ہے، اور بعض ان میں سے اپنے نفس کے لیے ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میاں رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے کس کے حق میں ظالم نفس فرمایا اور کن اشخاص کو مقتصد فرمایا، اور سابق بالخیرات کن اشخاص کو کہا؟ اگر آپ کو معلوم ہو تو بیان کرو۔ اس کے بعد ان حضرات نے فرمایا کہ معلوم نہیں، ہم اس شخص کے حال کو دیکھتے ہیں۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، ہم مہدی علیہ السلام کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہم سے بطریق اخلاص پوچھے تو یہ بندہ ان تینوں مرتبوں کو مفصل طور پر کہتا ہے۔ اس کے بعد محمد خان بہرا نے کہا خوندکار کہیں اور فرمائیں۔ اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میاں نعمت رضی اللہ عنہ اور میاں ملک جی رضی اللہ عنہ پوچھیں، بندہ جو کچھ کہتا ہے اس میں کوئی مقصود نہیں، ولیکن ظالم نفس اٹھ جائیں گے اور سابق بالخیرات دھکا کھائیں گے۔ اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا، اور نیز نقل مبارک ہے کہ بندگی میاں ملک جی رضی اللہ عنہ شہر ناگور میں 40 دن رات باوضو رہے تاکہ خطال کے مقدمہ کا احوال معلوم کریں۔ اس کے بعد ایک رات کو معلوم ہوا کہ سید خندمیر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا حق تھا، مقاتلہ کیے اور قتل کیے گئے، جیسا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ملک جی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص بندے کا دامن پکڑے تو بندگی سید خندمیر رضی اللہ عنہ نے جہاں قدم رکھا ہے اس پر دلیل پیش کروں گا۔ جو کچھ کتب میں لکھے تھے سید خندمیر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، کسی بات کا خلاف نہیں کیا۔ اور نیز نقل ہے کہ میاں نعمت رضی اللہ عنہ نے موضع بھاوی پور میں چند طالبان مولا کے سامنے ملک میاں باریوال سے فرمایا کہ جو اشخاص
کہ اس بندے کو قاتلو و قتلو میں سید خندمیر کی برابری سے باز رکھے تو در ان کو خدا پوچھے گا۔ لیکن حضرت مہدی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا کہ کس طریق اور کس صورت پر ظہور ہوگا۔ بس اس ذات کے فرمان کی بنا پر معلوم ہوا کہ فعل قاتلو و قتلو مقید نہیں ہے۔ اگر کسی کو مشکل پیش آئے کہ کلمہ گوئیوں سے قتال کیوں کر ہوگا تو اس کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ حق تعالی نے مہدی علیہ السلام کو کلمہ گوئیوں پر بھیجا ہے۔ مشرکان اور کافران عام حکم داخل ہیں، اور آیت حاضہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے شہروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے سے ظاہر ہے کہ پس ناچار قاتلو و قتلو بھی ان کلمہ گوئیوں کے ساتھ ہوگا۔ بندگی میاں سید خندمی رضی اللہ عنہ اور بعض یاروں کے شہید ہونے کا وقت یہی ہے۔ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حجت کا پورا ہونا سب پر لازم ہے، اور تمام علامتیں ثابت ہو گئیں، اور جس کسی کو شہادت پانے کے متعلق مشکل پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کو جو یزید نے شہید کروایا اور علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نظر کرے، جیسا کہ اس زمانے میں نبوت میں ظالموں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کیا، اس طرح ولایت میں مہدی علیہ السلام کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کیے۔ اور نیز واضح ہو کہ ملاؤں نے ایسا فتویٰ دیا کہ جو شخص سید محمد مہدی علیہ السلام کے یاروں کو قتل کرے اس کو 10 چوہے کھانے والوں کا ثواب دیا جائے گا، اور آہنی پنجہ گرم کر کے داغ دیے، اور سید محمد مہدی علیہ السلام کے یاروں کو مار کر سید محمد مہدی علیہ السلام سے روگردان کرنے کی کوشش کی، پیشانی پر داغ دیے، گھروں اور مسجدوں کو جلا دیے، اور مہدویوں کے قتل کو مباح سمجھے۔ اس کے بعد بندگی میاں سید خندمی رضی اللہ عنہ نے حکم کیا اور فرمایا کہ اب ہم پر ظلم ہوا، ہم بھی کوتاہی نہیں کریں گے، بتوں کو توڑیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مخالفوں کے حسد کی بنا پر چند بار استفتاء لکھ کر سلطان کے لشکر میں بھیجا۔ استفتاء کی عبارت یہ ہے کہ بعض سید جو دنیا کو ترک کر چکے اور خدا کے طالب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور قرآن کے تابع کلمہ اور امانت باللہ پڑھنے والے، اور جو فرائض کے کلام خدا سے ثابت ہیں ان کو ادا کرنے والے، اور حلال کھانے والے اور حرام سے دور رہنے والے، اور 4 یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت و جماعت، صحابہ و تابعین، تبع تابعین کے اتفاق پر اعتقاد رکھنے والے، ان اشخاص کو قتل کرنا، اخراج کرنا اور گمراہ کہنا کسی حجت سے جائز ہے۔ اس کے بعد بندگی سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے حق تعالی کی محبت میں اپنی جاناں کو دی اور 3 جگہ مدفون ہوئے اور اپنا پوست کھچوائے اور جوار رحمت الہی میں داخل ہوئے، اور فرمایا کہ میدان حشر میں حق تعالی ہم کو اس آواز سے پکارے گا کہ وہ شخص کہاں ہے جو ہماری دوستی میں اپنی جان امانت دی، اب ہم اس کو ہماری ذات دیتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ایذا دیے گئے اور مقاتلہ کیے اور قتل کیے گئے، ان اصحاب کے حق میں ثابت ہوا اور انہوں نے راہ حق میں شہادت پائی ہے۔ پہلے دن 12ویں شوال کو موضع کھامل میں
40 برادر شہید ہوئے۔ اس تفصیل سے 53 حضرات سید الشہداء صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے ہمراہ واصل حق ہوئے۔ انصاف نامہ باب 16 صفحہ 305 تا 313۔